اپنے کردار پہ ڈال پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدے میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ انداز بیاں چینل کے ساتھ خوش آمدید۔ علامہ اقبال کو آج ہم کچھ اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور حکیم الامت جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی شاعری، فلسفے اور سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک خام خانگی زندگی کے حامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایسے ادب کے قائل تھے جو انسان کو انسانیت کا پتہ دے سکے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو صحیح سمت بتا سکے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری اس نظام فکر کی تعبیر و تشریح کے لیے وقف کر دی۔ اپنی شاعری سے نہ صرف مشرقی عوام کو خواب غفلت کی نیند سے بیدار کیا اور مغربی تہذیب سے اجتناب اور اسلامی تہذیب کی بنیاد کو سمجھنے کی تلقین بھی کی۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی کو نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال ہر ایک شخص سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، نہایت محبت اور اخلاق سے ملتے تھے۔ طبیعت میں بے پناہ سادگی تھی۔ علامہ اقبال نہ کسی بڑے کے آگے جھکتے تھے، نہ کسی چھوٹے سے بے اعتنائی کرتے۔ ان کے اندر خود اعتمادی بھی بہت تھی۔ وہ وزیروں اور بڑے سرکاری عہدے داروں سے بھی اس طرح ملتے تھے جس طرح عام لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک فیروز خان، جو اس وقت پنجاب کے وزیر تھے، آپ سے ملنے آئے۔ علامہ اقبال نے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ آئیے اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیے، اور ملک صاحب دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر علامہ اقبال سے ہاتھ ملاتے۔ ایک مرتبہ کچھ طلبہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ آپ تو اتنے مشہور شخصیت ہیں، پھر آپ اس اعزاز سے کیوں محروم ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے سوال کرتے کہ میں نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جس پر میں اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھوں، لیکن یہ پرائز نہ ملنے پر یہ سوال تو نہیں پوچھا جاتا نا۔ کچھ آگے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک روز میری خدمت سے علامہ اقبال بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علی بخش، میں تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ تو اس پر میں نے جواب دیا، جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور آپ نے وہ معاملہ بتانے سے انکار کیا تھا، وہ بتا دیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ بتانا۔ ہاں، ایک بات، اگر میں مر جاؤں تو پھر بتا سکتے ہو۔ وہ اس طرح تھا کہ ایک روز آدھی رات کے قریب علامہ اقبال اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بہت بے چین اور مضطرب تھے۔ یکایک آپ اٹھ گئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس نہایت ہی خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور خود آپ ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ لسی بنا کے پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جگ میں لسی بنا کے لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے لاؤں۔ جیسے ہی باہر نکلا، کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں لسی والے سے کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کے دے دو۔
اس پر اس نے جگ کو اچھی طرح سے دھویا اور لسی بنا کے جگ میں بھر دی، اور جب میں نے پیسے پوچھے تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم یہ لے جاؤ اور انہیں پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت علامہ نے ایک گلاس بھر کر اس روحانی بزرگ کو پیش کیا اور انہوں نے پی لیا، اور دوسرا گلاس بھر کے دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا خود پی لو۔ پھر کافی دیر سے علامہ صاحب اس بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بزرگ کوٹھی کے باہر نکلے، اچانک غائب ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون تھے اور کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا کہ جہاں سے ایک دکان سے لسی لایا تھا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ہوئے درویش کون تھے؟ علامہ صاحب نے کہا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی ہجویری تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کے دی وہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو۔ کچھ آگے چلتے ہیں۔ دوستو، جب علامہ اقبال کو شمس العلماء کا لقب دیا جا رہا تھا تو علامہ صاحب نے وہ لقب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا لقب دیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ اس پر علامہ اقبال سے کہا گیا کہ جناب میر حسن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انہیں سب سے ممتاز کرا جائے۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ پھر مجھے شمس العلماء کا لقب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس پر جواب دیا کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ اس لقب کے حقدار ہیں، اور آپ کی تصانیف بھی سب سے آپ کو جدا کرتی ہیں، اور میر حسن کی کوئی ایسی تصنیف نہیں ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر علامہ صاحب نے کہا کہ مولوی میر حسن کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں، میں آج جو کچھ ہوں ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں۔ جب ہی ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ آخرکار ان کے اصرار پر ان کے استاد میر حسن کو بھی اس لقب سے نواز دیا گیا، اور خود علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے اس لقب کو قبول نہیں کیا۔ اب چلتے ہیں جناب علامہ اقبال کی ایک نظم کی طرف۔ عروج سے شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنائے خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت ارم سے، قمر اپنے لباس نو میں بے گانا سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکا کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا کویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے میں ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہ طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو پڑھ کر جانتا تھا اس میں اعظم سے، بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب تمنائے دلی، آخر بر آئی سئی پہم سے، پھرایا فکر اعضا نے اسے میدان امکا میں، پیچھے
کہ کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفسائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی و افتادگی، شبنم سے تقدیر، پھر ان اجزا کو گھولا چشمے حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، مہوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبشیں عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں نے۔ میرے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو علامہ اقبال کی اس سیریز میں اور کون سی نظم ہمارے چینل انداز بیاں اور سے سننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔